قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے گا اس جملے کو، اذا بقى القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم۔ اور یہ کلام کیا ہے کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ کب کیا ہوگا؟ صحیح حدیث سن لیجیے، ابو داؤد کی 4311۔ حذیفہ بن اسید غفاری راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے زیر سایہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یعنی آپ کے کمرے کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ہم نے قیامت کا ذکر کیا تو ہماری آوازیں بلند ہو گئیں، جیسے نیکسٹ ڈور کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا نہیں ہو سکتی، کہہ لیجئے کہ نہ ہوگی یا نہیں ہوگی یا قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ سورج کا پچھم سے طلوع ہونا، دعوت یعنی چوپائے کا ظہور، یاجوج ماجوج کا خروج، ظہور دجال، ظہور عیسیٰ ابن مریم اور ظہور دخان دھواں، اور 3 جگہوں یعنی مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خسف یعنی زمین دھسے گی اندر، اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے عدن کی کے گہرائی میں سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو ہانک کر لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ ہیں وہ بڑی نشانیاں، قرب قیامت کی علامات آپ کے سامنے ایک سلائیڈ کی صورت میں، اور دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ سب چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ دعوت الارض دھواں، سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج، عیسیٰ ابن مریم کا ظہور، دجال کا نکلنا، اور تم میں سے ہر ایک کا خاص امر، تم میں سے ہر ایک کا عام امر، یعنی اپنے کاموں کو بھی ہم دیکھیں، ایک آگ کا عدن سے نکلنا، اور اس طرح 3 خسف۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو موقع دے اور بندے وہ کام نہ کریں تو اللہ پر ان جانوروں کو نکالے گا، اور اس جانور کی کافی ڈسکرپشنز بھی ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں۔